صلاة العشاء فهل أقضيهما سرا أم جهرا؟ میری دو نمازیں چھوٹ گئی، دو رکعتیں چھوٹ گئی ہیں عشاء کی. فاتته بعض الركعات في الصلاة فالصحيح أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يكون هو أول صلاته. تو آپ سائل پوچھ رہا ہے کہ میری عشاء کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اب میں جب انہیں لوٹاؤں گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد تو کیا جہری نماز پڑھوں گا، کیونکہ جہری نماز ہوتی ہے اور میری دو رکعت نماز جہری چھوٹ گئی ہے. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فما فاتکم فاتموا، تو جو آپ کو مل گئی ہے نماز وہ آپ کی دراصل پہلی رکعتیں، دو رکعتیں آپ کو مل گئی ہیں. تو آپ کو امام کے علاوہ جب آپ سلام پھیر لیں آپ کو وہ نہیں کرنا ہے، جہری نماز نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ وہ آپ کی پہلی نمازیں تو ہو چکی ہیں. آپ کو بعد میں خاموشی سے نماز پڑھنی ہے، دو رکعت نماز، دو رکعت. مستمعة تقول في سؤالها أضع الحناء على طهارة فإذا انتقض وضوئي فهل يكفي أن أمسح على الشعر أم يجب غسله؟ میں مہندی لگاتا ہوں. المرأة أن تمسح على رأسها عند الوضوء وإن كان على رأسها حناء، وكذلك أيضا يقاس أيضا من يضع على رأسه ضمادات أو العمامة أو شيء تضعه المرأة على رأسها وهي تحتاج إلى ذلك فإنها تمسح عليه. عورت اگر مہندی لگائے ہوئے ہے تو اس پر مسح کر سکتی ہے، لیکن اس کے اتارنے کے بعد آپ علیہ السلام ثابت ہے. حديث سلمة رضي الله عنها وهي تقول للنبي عليه الصلاة والسلام تقول إني أشد شعر رأسي فتسأله أفأنقضه. تو پہلا جو سوال تھا وہ یہ کہ دو رکعت نمازیں، جو عشاء کی نماز 4 رکعت امام کے ساتھ پڑھی اس نے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے ما ادرکتم فصلوا ما فاتکم فاتموا، تو جو آپ کو مل جائے اس کو آپ پڑھ لیں اور جو آپ کا چھوٹ جائے اسے آپ لوٹا لیں. تو آپ نے 2 رکعت جو پڑھی تھی وہ آپ کی پہلی نماز ہے امام کے ساتھ، پہلی 2 رکعتیں ہیں، اور بعد میں جو آپ سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں گے وہ 2 رکعت آپ کی دوسری ہوگی. وأحيانا أردهم وأقول لا يوجد عندي والحقيقة عندي شيء يسير فقط يكفينا في البيت، فهل تنطبق علي هذه الآية الكريمة؟ نقول للسائل إذا غلب على ظنك صدق من جاء بهذا الطلب والسؤال تبين لك أنه محتاج فإنك تعطيه ولو شيئا يسيرا. أما إذا لم يكن عندك ما يكفيك وكان ما سأله قليل بالنسبة لما عندك فعليك أن تعتذر منه وبين له أن الطعام قليل وبين له بالرفق وباللين. وأما یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ایک آدمی آتا ہے اپنی حاجت طلب کرنے کے لیے، تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے اور انہیں حسب ضرورت اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت بھی مال ہو تو دے دینا چاہیے، تھوڑی بہت اس کی ضرورت پوری کر دیجیے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے دوستوں جو کہ فقیر ہیں، محتاج ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تو فیشن بن گیا ہے کہ وہ بھیک مانگنا ان کا پروفیشن ہے. تو ایسے لوگوں کو بھیک دینا تو معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کے مترادف عمل ہے. وہ لوگ جو کہ خاص طور پر ٹانگیں موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپاہج نہیں ہوتے اور اپاہج بننے کا ڈھونگ رکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. یہاں بہت سارے لوگ شیخ فرما رہے ہیں کہ اس پروفیشن کو بھی باقاعدہ طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور لوگ بہت
بڑے پیمانے پر اس سے جڑتے بھی جا رہے ہیں. ہاں کیونکہ آسان ہو گیا ہے, 2000-3000 روپے کما لیتے ہیں دن بھر میں. تو صدقہ اور خیرات غریب اور مسکین کو دینی چاہیے, نہ کہ ان پروفیشنل لوگوں کو. اور خاص طور پر سعودی عرب میں آپ کو ایسے ادارے بھی بنائے ہیں جہاں پر آپ اپنے صدقات اور خیرات کو جمع کر سکتے ہیں, جن کا کام یہ ہے کہ وہ